have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. کراچی کی بپتا تو میں سال ہا سال سے اپنے ان شوز میں سنا رہا ہوں. مسائل کی ایک طویل فہرست ہے. پانی، کچرا، کوڑا، ٹریفک، ٹوٹی سڑکیں، پانی نہ ہونا، کرپشن اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو شہر کے رہائشیوں کو روزانہ جھیلنا پڑتے ہیں. مگر آج فار اے چینج ہم کراچی کے ایک ایسے پہلو کی بات کریں گے جس کے بارے میں کچھ اطمینان ہے، اور وہ ہے شہر کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال. بے شک یہ آئیڈیل نہیں ہے، بے شک یہ بہت بہترین نہیں ہے، لیکن یہ اس شہر نے وہ دن بھی دیکھے تھے جب سڑکوں پر صرف ٹریفک نہیں، خوف چلتا تھا. ہم صحافی دن کی آغاز خبریں لکھنے سے نہیں بلکہ ہلاکتوں کی گنتی سے کرتے تھے، اور شام تک وہ گنتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے. ہم نے دیکھے ہیں وہ زمانے. ایک وقت تھا جب کراچی میں کاروبار بھتہ دیے بغیر ممکن نہیں سمجھا جاتا تھا. غیر ملکی انویسٹرز کو کراچی ایک ہائی رسک مارکیٹ کے طور پہ دیکھا جاتا تھا. وہ عالمی رپورٹس جن میں کراچی کو دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں 6 نمبر پر رکھا گیا تھا، وہ ہر رپورٹ ایک نئی تشویش، ہر رینکنگ ایک نیا سوال کراچی کے مستقبل پر چھوڑ جاتی تھی. جامعہ کراچی میں وین میں دھماکہ ہوا جس کے دھماکے میں 3 چینی باشندے ہلاک ہوئے ہیں. ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی آواز سنائی دی گئی ہے. کراچی میں ڈکیتوں نے 12 سالہ بچے کو سپر ہائی وے پر واردات کے دوران موبائل فون کے لیے قتل کر دیا. کراچی سے آپ کو خبر دیں جہاں بلاول شاہ نورانی گوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان قتل کر دیا گیا. باس ٹاؤن میں فائرنگ ہوئی ہے، ایک شخص جاں بحق ہو چکا ہے. یہ وہ زخم تھے جو اس شہر کی پہچان بن گئے تھے، مگر آج وہ زخم بھرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگین یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، یہ کوئی بہترین صورتحال نہیں ہے. پہلے کے مقابلے میں اگر بہتری ہے تو اس کو بھی ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اب کراچی کو ایک ایسے شہر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جہاں سیکیورٹی چیلنجز تو موجود ہیں، مگر مکمل طور پہ سسٹم کو مفلوج کرنے والی صورتحال نہیں جو کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھی ہے. سیکیورٹی صورتحال میں سب سے بڑی تبدیلی ٹیررزم کے خطرے میں کمی کی صورت میں نظر آئی ہے. ٹارگٹ کلنگ، سیکٹیرین حملے، پولیٹیکل وائلنس اب کراچی میں روزمرہ کی حقیقت نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہ حقیقت تھی. پولیس ڈیٹا اور سی پی ایل اس کے نمبر بہتر نمبرز دکھا رہے ہیں، کچھ حوصلہ افزا نتائج کی نشاندہی کر رہے ہیں. وہ کیسے، اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی احمد رحمان خان کی رپورٹ. سال 2025 کے ابتدائی 5 ماہ کا موازنہ اگر ہم سال 2026 سے کریں تو جرائم کی شرح میں 12% کمی نظر آتی ہے. اسٹریٹ کرائم اب بھی ہے، بھتہ خوری اب بھی جاری ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں کراچی والوں کے چہرے پر اب وہ خوف دکھائی نہیں دیتا جو چند سال پہلے نظر آتا تھا. سب سے نمایاں تبدیلی روزمرہ کے جرائم میں دیکھی جا رہی ہے. کراچی پولیس اور سی پی ایل سی کے مرتب کردہ نمبرز کے مطابق رواں سال ڈکیتی کے دوران مزاحمت میں ہونے والی ہلاکتوں میں 16% کمی آئی، گو کہ جنوری تا جون سال 2026 میں موبائل فون چھیننے کے واقعات میں پچھلے سال کی نسبت 5% اضافہ ہوا. تاہم اس دوران موٹر سائیکل چوری اور چھیننے کے کیسز میں کمی کا رجحان دیکھا گیا، جہاں سال 2025 میں 19,721 موٹر سائیکلیں چھینی یا چوری کی گئیں، وہیں سال 2026 میں ان وارداتوں کی تعداد میں 18% کمی آئی اور 16,000 موٹر سائیکلوں سے شہری محروم ہوئے. گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں بھی 2025 کی نسبت 17% کمی دیکھی گئی. لیکن سب سے اہم تبدیلی اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں دیکھی گئی. سال 2025 کے جنوری تا جون اغوا کی 10 وارداتیں رپورٹ کی گئیں، لیکن اس سال اغوا کی 3 وارداتیں ہوئیں، یعنی 70% کمی دیکھی گئی. یہ حقیقت ہے پولیس کی کارروائیوں کے باعث بھتہ خوروں کا مقامی نیٹ ورک کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، لیکن اب بھتہ خوروں کا شہر میں انٹرنیشنل نیٹ ورک فعال ہو گیا ہے، اور وہ انٹرنیشنل نمبرز کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے تاجروں سے رابطہ کرتے ہیں اور بھتہ مانگتے ہیں، اور ان کا ہدف چھوٹے تاجر
ज्यादा होते हैं। पिछले साल जनवरी ta जून कारोबारी बिरादरी को 32 भत्ते की पर्चियां मिली, तहम इस साल इन वारदातों की तादाद 61 यानी तकरीबन दुगनी हो चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 42 भत्ताखोरों को गिरफ्तार भी किया, तहम जराइम का ये पहलू अब भी कंट्रोल करना बाकी है। नुमाया बेहतरी कराची के अलावा अंदरून सिंध भी देखने में आ रही है, जहाँ कच्चे के इलाके में ऑपरेशंस के बाद हाईवे क्राइम और डाकुओं की सरगर्मियों में वाज़ेह कमी आई है। ये एक बहुत बड़ा सीरियस मसला था सिंध में क्राइम्स का। लॉजिस्टिक कंपनीज़ के मुताबिक कई डिस्ट्रिक्ट में नकल व हमल पहले के मुकाबले ज़्यादा महफूज हुई है और दर हकीकत कॉर्पोरेट रिस्क प्रोफाइल भी बदल चुका है। आज बड़े इदारों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा दहशत गर्दी नहीं बल्कि स्ट्रीट क्राइम, फ्रॉड और मुलाजमीन की सिक्योरिटी है। इसके साथ साइबर क्राइम तेज़ी से उभरता हुआ ख़तरा बन चुका है। फेक इनवाइसेस, AI के ज़रिए वॉइस फ्रॉड, ईमेल हैकिंग और पेमेंट्स में धोखाधड़ी जैसे जराइम कई कंपनियों के लिए एक बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। इन तमाम खदशात के साथ बिजनेस सर्कल्स पुलिस की सलाहियत के हवाले से बाज़ पॉजिटिव तब्दीलियों की एतराफ़ करती हैं। सेफ सिटी कैमरों की तनसीब, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और रेंजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन ने जराइम के ख़िलाफ़ रद्द अमल को पहले से बेहतर बनाया है। मजमूई तौर पर कराची और सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल माजी के क्राइसिस से निकल कर एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहाँ बेपनाह चैलेंजेस मौजूद हैं, ज़रूर मौजूद है, मगर बेहतरी भी है और ज़रूरत इस बात की है कि इस बेहतरी में मज़ीद बेहतरी लाई जाए और उसमें एक मॉडल सिचुएशन बन सके और देखा यह जाए कि पोटेंशियल मौजूद है कि सिंध और कराची जो है वो पाकिस्तान के बेहतर और महफूज तरीन सूबे और शहरों में शामिल हो सकते हैं अगर इस ट्रेंड को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। इस मौजू पर बात करने के लिए आज मैंने दावत दी। हमारे साथ मौजूद है जनाब जावेद आलम ओढो, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध। थैंक यू सो मच आई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो बड़ा एक सीरियस मसला इंटीरियर सिंध का था, जहाँ पर के कच्चे के इलाके के जो क्राइम था वो एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया था। तो अभी करंट क्या सिचुएशन है, क्योंकि ख़बरें ये हैं कि कुछ बेहतरी आई है हालात में? जी आपकी बड़ी मेहरबानी। जिस तरह आपने काफ़ी चीज़ों का अहाता किया, तो अल्लाह के फजल से एटलीस्ट इस पे तो सब यूनानिमस हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक सूरत हाल कच्चे की है तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरी करना उसको अंडर एस्टिमेट करने के बराबर है। बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। वो इस वजह से आई है कि कच्चे में एक एरिया जो एक लिहाज से कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तरस से एक तरह से बाहर समझा जाता था, वो कच्चे कहलाएगा था। और जब मैंने चार्ज संभाला, पहला काम जो हमने किया ज़ाहिर गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे और उनको कन्विंस करने के बाद कि जी कच्चे में एक बहुत ही मरबूत और मुस्तकिल ऑपरेशन ही हल है, जिससे न सिर्फ कच्चे को क्लीन अप करना है, रेट ऑफ द लॉ को दोबारा बहाल करना है, और इसके साथ जो एडजॉइनिंग हमारे रोड्स हैं, जिस तरह मोटरवे है, नेशनल हाईवे है, इंडस हाईवे है, उसको सेफ़ एंड सिक्योर करना है। तो अल्लाह ने करम किया, निजात महरान ऑपरेशन हमने शुरू किया सिंध पुलिस ने, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, HM साहब का, होम मिनिस्टर साहब, CM साहब का हमारे साथ भरपूर ताउन रहा। तो आपने देखा, और प्लस मैं फेडरल गवर्नमेंट का भी कहूँगा कि जो नई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की वहाँ पे, तो इससे आपने देखा कि इस कलील अरसे में हम ने तकरीबन कच्चे को काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया है अल्लाह के फजल से। टुडे की अगर आप पोजीशन देख लेंगे तो 44 क्रिमिनल्स देवर न्यूट्रलाइज्ड, उनको ख़त्म किया गया। पुलिस इनकाउंटर्स हुए हमारे बहुत ज़्यादा, और तकरीबन 225 के करीब ये अरेस्ट हुए। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, खतीर तादाद, जो तकरीबन 600 के करीब, 580 के करीब, वो सब सरेंडर हुए। तो आई साहब, इस दौरान, ये कच्चे के ऑपरेशन के दौरान एक जो चीज़ मैंने नोटिस की थी वो ये कि इसमें पहली बार हमने सुना कि इस बड़े स्केल पे एरियल कॉम्बैट जो है वो इस्तेमाल किया। मतलब ये मेरे लिए भी वो चीज़ थी, ये कैसे हुआ, ये क्या चीज़ थी? देखिए, कच्चे में असल में हमेशा से जो वेपनरी के मामले में स्टेट को एक एज रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमने ओवर द ईयर्स इस एज को खो दिया था। हमारे पास वही पुरानी जिसको असॉल्ट वेपन कहना चाहिए, AK-47 और एडवांस वेपनरी की बात वो थी। लेकिन इस दौरान
کچے کے ڈاکوؤں نے اور زیادہ اسٹرانگ بڑے جو ہینیس قسم کے کرائم میں جو ویپنز یوز ہوتے ہیں، جس طرح 12.7 ہائی کیلیبر ویپنز، جو RPGs اور واٹ ناٹ، انہوں نے سب یوز کیا. تو لیکن گورنمنٹ کی مدد سے ہم نے پہلی مرتبہ سرویلنس کے لیے اور یہ پورا ڈرون کا ایک نظام لائے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایج ملا، اور ان کے خاص طور پہ جو دور دراز کے ٹھکانے تھے ان کو ہم ہٹ کرنے کی پوزیشن میں آئے. ایک اور ایشو جو محسوس رہا ہے ہمیشہ انٹیریئر کے حوالے سے، کہ وہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ کچے کے علاقے میں کہ ان کے ٹینٹیکلز جو ہیں وہ انفلوئنشل پولیٹیشینز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اور تو وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ اس کو مینیج کر پائے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل انفلوئنس کا مطلب کہ وہ تو اکراس دا بورڈ انفلوئنس ہوتا ہے. دیکھیے، جہاں تک پولیٹیکل انفلوئنس کی بات ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا پہلو ہے. اصل میں سوشو کلچرل، اس کو واسٹ کینوس پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں کے لوگوں کا، اور خاص طور پہ وہاں کے جو معززین ہیں، ان کا بھی ایک طرح سے یہ ایک انہوں نے بھی اس سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا، جو نوگو ایریا بن گئی تھی ان کرمنلز کی وجہ سے، تاکہ وہ سرکاری زمینیں بہت سی ان کے پاس تھیں جن کو وہ آباد کر رہے تھے اور بہت زیادہ منافع کما رہے تھے. اور اسی طرح دوسری چیزیں تھیں کہ ان کے ایریا میں کوئی سرکاری کارندہ نہیں پہنچ سکتا تھا، فارسٹ کا ہو یا کسی کا ہو. تو وہ پورا ایک مربوط سسٹم، اس کو میں ان ویری کنفائنڈ ٹرمز پولیٹیکل سسٹم تو نہیں کہوں گا، سوشو کلچر پورا علاقہ کا علاقہ اور وہاں کے معززین اس میں جب پارٹ پارسل ہو جائیں. لیکن اس کو ہم نے شٹر کر دیا، اور اس شٹر کرنے کی مین وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ 100% ہمارے ساتھ تھی. اور ہم شروع میں جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی کم واٹ میں آپ نے اس کو کلین اپ کرنا ہے، اور وی آر 100% بیہائنڈ یو، اور اس میں کوئی بھی انفلوئنشل ہو ادروائز اس کے خلاف آپ نے اسٹیٹ ریٹ کو کرنا ہے. تو موونگ آن ٹو کراچی، یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ میں نے شروع میں اپنے انٹرویو میں کہا کہ obviously I was born here، تو ہمیں پتہ ہے کہ حالات کس حد تک خراب ہوئے ہیں، کس لیول پہ خراب ہوئے ہیں، کتنے عرصے خراب رہے. اور اوور آل ہم نے نوٹس کیا ہے کہ اوور آل حالات میں پہلے جو ہے ایز اے کراچی ایٹ بہتری محسوس ہو رہی ہے، لیکن سٹل آپ دیکھیں گے جو سب سے بڑا قرض ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائمز کا. اور اسٹریٹ کرائمز کے اندر جو قرض ہے یہ فون سنیچنگ کا ہے، بیکاز یہ ایک ٹراما ہوتا ہے، ایک ویپن یوز ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی 3 درجن کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت سیٹسفیکٹری ختم نہیں ہوگا، آئی ایم شیور کہ یہ، لیکن اس کو سیٹسفیکٹری لیول تک اس کو مینیج کیا جا سکے، کنٹرول کیا جا سکے، ابھی تک کیوں اس کی سٹرگل جاری ہے؟ دیکھیے، جو سپلائی چین بریک ڈاؤن ہوا کووڈ کے بعد، ایک چیز جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں بڑھی، صرف کراچی میں نہیں، وہ آپ کا اسٹریٹ کرائم تھا. بہت ہی زیادہ انفلیشن بڑھ گیا، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. اب اس میں نہیں آتا، یہ پوری دنیا کا فینومینا تھا. جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد جب یہ نئی ٹیم ہماری آئی تھی، ان دنوں سے جب میں کراچی پولیس چیف تھا، ان دنوں سے یہ ایفرٹ چل رہی تھی. آپ شروع میں دیکھیں گے ہماری کرائم کی لیول تقریباً 258 اسٹریٹ کرائم پر ڈے ہو گئی تھی. اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ ایفرٹ سے، جس میں ہماری انویسٹیگیشن کی بہتری ہے، جس میں ہماری پرویکٹیو پولیسنگ ہے، شاہین فورس کا اجرا ہے، اور بہت سی چیزیں ہم نے کی، جس کی وجہ سے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، شاید اس کا ٹائم نہ ہو. لیکن ڈاؤن ورڈ اسپائرل پہ شروع ہو گیا، اور اب ایز آف ٹوڈے 158 256 سے 158 پہ ہم آ چکے ہیں کرائمس پر ڈے. مارک ڈفرینس ہے. اگر پچھلے 2 سالوں کا آپ تقابلی جائزہ لیں گے تو تقریباً ہماری 40% سے زیادہ ڈکلائن ہے کرائم میں. اور یہ کرائم اس لیے بھی بہت ہی زیادہ سنسیشنل بن جاتا تھا کیونکہ اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ٹراما کے ساتھ ہی ایک جان جانے کا خدشہ، اور جان ریئلٹی میں جاتی تھی یا زخمی ہوتا تھا ہمارا جو وکٹم تھا، تو پورا شہر پھر اس پہ ریئیکٹ کرتا تھا کہ جی ہماری ہیں.
اس ایریا میں ہم نے سب سے زیادہ کام کیا. مگر سٹل یہ جو فون سنیچنگ ہے سٹل اٹس اے ٹراما. بالکل ہے, ٹراما ہے, لیکن آپ کو تھوڑا سا میں پھر اگین میں کنٹراسٹ کروں گا کہ آپ بالکل, میں آئی ٹوٹلی ایگری کہ اس میں اور زیادہ بہتری لانے کی گنجائش ہے. تھوڑا سا اپسرج ہوا تھا ان دا ریسنٹ منتھس اور اس کو ہم ڈکلائن دوبارہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا کیونکہ مجموعی ٹرینڈ از ڈاؤن ورڈ. لیکن ہمارے ہاں اس کا جو کوانٹم ہے اس والیوم کا وہ تقریباً 15,000 سے 18,000 کے درمیان ہوور کرتا ہے. اس وقت جب 14,500 ہے اس وقت ایز وی اسپیک پر ایئر موبائل فون سنیچنگ کے واقعات. ہم سے بہت ہی چھوٹی سائز کا شہر ہے لندن, آپ اس کی فگرز دیکھ لیں تو وہ 82,000 پلس ہے موبائل فون سنیچ. تو یہ پوری انٹرنیشنل پوری ورلڈ کا فنومینا ہے. لیکن ٹھیک ہے, ہم نے اپنے حالات کے مطابق پولیسنگ کرنی ہے اور ہم نے شہر کو بہتر سے بہتر کرنا ہے. تو پوری جو ابھی ٹیم لگی ہوئی ہے کراچی میں, اٹس ون آف دا بیسٹ ٹیم اور ماشاءاللہ کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس میں کتنی بہتری ہوتی کہ اگر ایک پراپر سیف سٹی سسٹم جیسے انویژن ہے, جیسے کہ ہونا چاہیے, جیسے کہ دوسرے شہروں میں وہ اکراس کراچی موجود ہوتا, جیسے کہ ہر بڑے شہر میں ہوتا ہے. جہاں پہ آپ نے ابھی لندن کا نام لیا وہ تو دنیا کا مانا ہوا ہے, لیکن تمام دنیا کے بڑے شہروں, پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی ہے. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہتری آئی تو میں یہ بھی فیکٹر ان کر رہا ہوں کہ وہ کوریج جو ہونی چاہیے سیف سٹی کی اور جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, تو میں اس کو بھی ریکگنائز کر رہا ہوں. اگر وہ اویلیبل ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے ضرور فرق پڑتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس شہر میں کافی عرصے سے ہم ایفرٹ کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے. جو تقریباً 12 سے زیادہ بہت بڑے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں کراچی میں. انجمن تاجران, آپ جو فارمیڈیبل قسم کی انجمن تاجران ہیں 50-60 سے زیادہ ہیں پورے شہر میں, اور اس طرح کے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے تھے. پھر ہم نے انہی اداروں میں ایک مراد سونی صاحب کی توسط سے اور ان کی پوری ٹیم سے ایک میں سمجھتا ہوں انقلاب لائے کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں انہی کے ڈونیشن سے کیمراز لگانے شروع کر دیے ان اداروں میں بھی اور ان اداروں سے باہر عام جگہوں پہ بھی. ڈیفنس میں پہلے نہیں تھا, 2 سال پہلے آپ دیکھیں بہت ہی لمیٹڈ سپلائی تھی کیمراز کی, اور وہ سب جو سی پی کے ہے کمیونٹی پولیسنگ کراچی ہم اشتراک بڑا یہ فیل کرتے ہیں. سوری میں وہ کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ڈی ایچ اے کی بات کی ہے کہ جس طرح کی کوریج ڈی ایچ اے کراچی میں ہے اور جس طرح کی کوریج ڈی ایچ اے لاہور میں ہے, یہ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور ابھی آپ نے فرمایا کہ اب اس میں جو ہے وہ پرائیویٹ کمیونٹی جو ہے وہ اس کو ایڈ کرنا پڑا ہے. ہاں, لیکن دیکھیں خوش آئند یہ ہے کہ اس سے فرق پڑا. آپ اگر ڈیفینس کی 6 تھانے جو ہمارے ہیں اس کے کرائم ریٹ کو دیکھیں گے بیفور اینڈ آفٹر تو مارک ڈفرینس ہے. اور یہی ہم دوسری جگہوں پہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کو اور سمجھ لیں کہ اس ایکسرسائز کو جاری و ساری کیا اور بہت زیادہ اچھے رزلٹ آئے. تو ابھی سیف سٹی از فلنگ ان دا گیپس. ریڈ زون جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہاں سے شروع ہوا ہے, جو فیز 2 ہے اس کا ایکسٹینڈ بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے کچھ اٹس اے میٹر آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ سیف سٹی کی کیمراز اور ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے, اور اٹس ناٹ ڈم کیمرہ بیسڈ جو کہ عام طور پہ ہم سسٹم لگا رہے ہیں, تو وہ اے آئی بیسڈ ہے. تو جب یہ پورا شہر میں لگ جائے گا تو اس کا جو ڈفرینس ہے آپ دیکھیں گے اٹ ول بی اے مارک ڈفرینس. جو سب سے بڑا ڈفرینس ہوگا, اور وہ ظاہر اس کے نمبرز نہیں ہیں, لیکن یہ کہ جو پرسیپشن ہے کہ پولیس اینڈ کمیونٹی, جو پرسیپشن ہے کہ پولیس کمیونٹی کے ساتھ کیسی ہے اور کمیونٹی کا جو پولیس کا پرسیپشن ہے وہ کیسا ہے. بالکل صحیح بات. اور آنیسٹلی اس شو کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے شہر میں, تمام شہروں میں اسی وقت حالات بہتر ہو سکتے ہیں کہ جب ایک پولیس اور کمیونٹی کے درمیان جو ہے وہ حالات میں بہتری ہو, تھوڑا سا ٹرسٹ بڑھے, تھوڑا سا کانفیڈنس. اوور نائٹ تو ساری چیزیں چینج نہیں ہو سکتی, اور میرا بھی جو اس وقت سارا مقصد ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا ایک انکریجنگ سینیریو دیں اور ایک بات کریں جس میں ایک انکریجمنٹ کی گنجائش ہے. اور ہم یہ دیکھیں کہ پولیس اور کمیونٹی کے درمیان اگر ٹرسٹ بلڈ ہوگا تو اس میں جو ہے وہ دیٹ ول بی اے
जेन्युइन रियल एंड बिगेस्ट गेम चेंजर, उस पर क्या हो रहा है? जी बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए कोई भी इदारा, सरकारी पब्लिक इंस्टीट्यूट आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। पुलिस तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट ये है कि पुलिसिंग आप कर ही नहीं सकते। हमें शुरू में जस्ट इमेजिन कि जो पुराना हमारा पुलिस एक्ट और पंजाब पुलिस रूल्स जो 1934 के इतने पुराने हैं, उसमें भी ये फ़िक्रा आपको मिलेगा कि इलाके के लोगों की मदद के बगैर पुलिसिंग नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो वो तो दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है, जिस तरह मैंने CP के इस तरह के लातादाद इदारे जो हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन असल जो उनका मदर इदारा है वो CPLC है, कम्युनिटी पुलिसिंग, जो सिटीज़न पुलिस लिएज़ॉन जो है कमेटी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मौसर काम किया है। नेबरहुड वॉच है, हमारे बहुत सी एरियाज़ में नेबरहुड वॉच हैं, और उसी गेटेड कम्युनिटी को हमने पुलिस ऑफिसर्स दिए हैं, वॉलंटियर्स इनके साथ हमारे काम करते हैं। ये एक मॉडल है। दूसरा मॉडल है जिस तरह मैंने बताया कि जो कैमरा CCTV इंस्टॉलेशंस है उस पे हम इकट्ठे काम करते हैं, और इसके अलावा और लादादाद प्रोजेक्ट्स हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, इस पे उनकी टीमें वॉलंटियर्स ही बनी हुई हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। दे डू अ रिमार्केबल जॉब। तो कम्युनिटी को हम साथ लेके चलते हैं। आप किसी भी मार्केट में जाएं, वहाँ पे आप मार्केट के चौकीदारी निज़ाम के ऊपर हमारे साथ पुलिस वाले काम कर रहे हैं, ये भी कम्युनिटी पुलिसिंग का एक शाखसाना है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के बगैर तो काम नहीं हो सकता, ये दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, इसके लिए हमारे पास डेस्क बनी हुई है। मिसाल के तौर पे फिर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जिसमें चिल्ड्रन आ गए, विमेन आ गई, माइनॉरिटीज़ आ गई, उनके SSP लेवल से लेके IG लेवल और नीचे थानों तक हमारे यहाँ डेस्क होते हैं। उनका मकसद यही होता है, उसमें ज़्यादातर अफसर हम उस कम्युनिटी के रखते हैं कि जो उनसे लिएज़ करें। तो कम्युनिटी पुलिसिंग तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि इसके बगैर हम नहीं चल। ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारी गुंजाइश है। अगेन बैक टू क्राइम्स, ये फरमाइएगा कि एक ज़माना था कि कराची का एक जो लॉ एंड ऑर्डर का सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ओवर द ईयर्स, उसमें एक ये जो थे जो थ्रेट्स होते हैं, ये जो एक्सटॉर्शंस की चीज़ें होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कि जिसकी कि दुनिया में गूंज सुनती थी, इस किस्म की यहाँ पे होती थी। और आपको पता है कितनी उसकी मूवीज़ बन गई हैं, क्या हो गया। तो वो वाला सिचुएशन तो खुदा का शुक्र है कि आज नहीं है। लेकिन यही जो छोटे जो फ़ोन कॉल्स होते हैं, ये बड़े एक्सटॉर्शनिस्ट बनते हैं, ये बड़ी किडनैपिंग करते हैं, फिर रैंसम होता है, फिर वो तमाम सिचुएशन होती है। आपने भी नंबर्स देखे हैं, आपके पास भी नंबर्स हैं कि ये जो कॉल्स आ रही हैं, ये जो है ये एक बहुत ही एक स्केरी डेवलपमेंट है उस चीज़ के लिए कि जिससे कि हमने छुटकारा हासिल किया था। तो इस पे बताइए। देखिए अगर आप वो पिछला तकरीबन आज से 10-15 साल पहले का माहौल देखेंगे तो हमारे पास तो स्ट्रीट क्राइम उस वक्त तकरीबन डिस्कस भी नहीं होता था, नापेद आलमोस्ट था। जो हीनियस क्राइम हमारे पास थे अनफॉर्चुनेटली, उनमें एक तो टारगेट किलिंग थी, तकरीबन ऐसे समझे कि 500 प्लस टारगेट किलिंग पर ईयर होती थी ऑन एवरेज। 2012-13 इनकी फिगर्स आप देख लें। और इस तरह जो एक्सटॉर्शन है उसके भी 100 प्लस केसेस होते थे, 100 प्लस एवरेज केसेस होते थे, और बड़े हाई प्रोफाइल बहुत बड़े जिसमें बिजनेसमैन और इसी तरह के केसेस किडनैपिंग फॉर रैंसम के भी होते थे। तो अल्लाह का फजल है कि आज आपके पास किडनैपिंग, आपने 3 फिगर्स बनाई, ये भी ज़्यादातर कारोबार से रिलेटेड फिगर्स हैं जिसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ पर्चे किए गए हैं। लेकिन रियल किडनैपिंग इस साल भी निल है, काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ निल चल रही है। 1-2 किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक्सटॉर्शन डेफिनेटली। एक्सटॉर्शन में एक नई जहत आई है कि जो इंटरनेशनल नंबर से जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो कॉल कर लेते हैं, लेकिन उनके जो फुट सोल्जर्स हैं उनको हमने नहीं छोड़ा। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इस साल के तकरीबन 65 प्लस केसेस हैं टोटल,
اور اس میں تقریباً مور دین 55 کیسز ہیو بن ٹریسڈ اینڈ ریزالوڈ. اور ان کے جو فٹ سولجر جو یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے تقریباً 70 سے زیادہ کرمنلز دوز ہیو بن اپریہینڈڈ، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان میں 4 مارے گئے ہیں. لیکن ایشو ہے، اس کے لیے ہم انٹرپول کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اور جو اس میں جو مین ایک ہی ایریا ہے جو ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، وہ کراچی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک ایریا ہے جہاں پہ بچوں کے کپڑے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹریز ہیں. اور وہاں کی لوکل کمیونٹی کے ہی لیڈرز ہیں جو ماضی کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. سمت کاٹھیاواڑی ہے، میں زیادہ کا نام نہیں لینا چاہوں گا، وسیع اللہ لاکھو مین ہے. وسیع اللہ لاکھو کے خلاف بھی ہم نے ریڈ وارنٹ لے لیے ہیں انٹرپول سے. اس طرح 2 اور لوگ حماد اور دوسرے ہیں ان کے خلاف بھی لے لیا ہے. کچھ کے خلاف پائپ لائن میں ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی، کیونکہ جو ہماری اطلاع ہے کہ ہمارے ایک پڑوسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی انشاءاللہ یہ حالات ابھی بہتر ہوں گے تو ہم اس کو ان کو انشاءاللہ ریپاٹریٹ کروائیں گے، اور دین دس چیپٹر ول بی کافی حد تک کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور صاحب ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ جو ایک بڑا کراچی کا ایک اور ایشو ہے جس کا کہ ابھی ہماری بات نہیں ہوئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی کہ جو ڈرگ پرولیفریشن ہو رہی ہے، وہ نارکوٹکس کے جو معاملات ہیں، جو ڈرگس کے معاملات ہیں، جو کوکین کے اور آئس اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا وہ تو ایک کیس ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پنکی وغیرہ واٹ ایور. لیکن یہ سیریس اینڈ ویری ویری سیریس اینڈ جینیون ایشو، اس کا مجھے کوئی دے پروفائل کیا پوزیشن؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہمارے لیے جو کراچی جیسے شہر میں بلکہ پورے صوبے میں جو چیلنجز رہتی ہیں ان میں سے ایک یہ ڈرگ کنٹرول ہے. ایک تو اس بارے میں بتا دوں کہ کافی عرصے سے جس طرح پولیس کام کر رہی ہے اور انڈر دی ڈائریکشنز آف گورنمنٹ، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ 1-2 مرتبہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایجنڈا ہی صرف نارکوٹکس کے اگینسٹ رکھا گیا تھا کہ اس میں ایکشن کیا ہے. پنکی اتفاقیہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوکین، شی واز ون آف دا سپلائرز آف دا کوکین، اور کوکین ایک محدود طبقہ جو مالدار طبقہ ہے عام طور پہ وہ کنزیوم کرتا ہے انفارچونیٹلی. تو وہ بات ہوئی، لیکن وہ ایشو ضرور ہے اور اس کو پکڑا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گی. وہ کیفر کردار تک پہنچے، مگر یہ مینس جو ہے وہ بھی ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صرف جو نمبر آف ریڈس ہم نے نارکوٹکس کے خلاف کیے اس میں پہلے مجھے چیلنج بتائیے کہ ہاؤ سیویئر از دا چیلنج. چیلنج از بگ. وہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی خدا نخواستہ یہ جو ڈرگس ہیں یہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوتے کراچی میں یا پورے سندھ میں کسی بھی جگہ، یہ باہر سے آتے ہیں. اور ہمارا بارڈر، کیونکہ آپ اگر صوبے کو دیکھ لیں، کراچی کو بھی دیکھ لیں شہر کے حوالے سے، لیکن پورے صوبے کو دیکھ لیں، اٹس اے ہیوج بارڈر جو کہ ہنڈریڈس آف کلومیٹر پہ محیط ہے. بیچ میں ان ایکسیسیبل پہاڑی راستے بھی ہیں، اور پلس آپ کے ساتھ سمندر کا بھی علاقہ لگتا ہے بلوچستان سے، پلس اس کے ساتھ ہی آپ کا جو نارتھ میں ہے 2 صوبوں سے آپ کی حدود ملتی ہیں، پنجاب سے بھی یہ. اور ہر طرح کا کیمیکل آپ کہہ رہے ہیں؟ زیادہ تر نارتھ سے چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس. بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹائر اسپیکٹرم آف کیمیکلس، جو کہ موسٹ آف اٹ. بیتھ از اے بگ پرابلم، جس کو آئس کہنا چاہیے، کرسٹل جو ہے، کیونکہ بدقسمتی سے نوجوان نسل نے اس کو جو اپنایا ہوا ہے اور اس کے جو ڈیمیجنگ اثرات ہیں وہ میرے خیال میں ڈیواسٹیٹنگ ہے. اچھا، اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس کا اگر زیادہ تر ابھی بھی جس طرح پنکی کے کیس کو کیس ان پوائنٹ دیکھ لیں، اس سے پہلے ہم نے ویڈ کا کیا تھا، ویڈ کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ کام ہوا، ابھی تک ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس کہیں اور سے آ رہی ہیں، اور اس کو وہیں پہ کنٹرول کرنے سے، بارڈر پہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک مربوط اسٹریٹجی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جس میں باقی ادارے جو ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، ANF جو اس کام کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ANF ہے، کسٹمز ہے، جو نارکوٹکس ڈویژن ہے، ایکسائز ہے، وہ سب کے ساتھ مل کے بھی ہم ایک بڑی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اس سے ہمیں بڑی کامیابیاں ہوئی ہیں.
یعنی کہ اس سال 5 مہینوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو 6500 سے زیادہ نارکوٹکس کے سپلائز پکڑے جا چکے ہیں. اس میں آپ کے آئس کے بھی ہیں, چرس اور پرانے کنونشنل جو چرس ہے, گانجا ہے, اوپیم ہے, افیم ہے, اور پلس آپ کا کرسٹل آئس اور ویڈ اور یہ سب شامل ہے. ڈیفینیٹلی ایسا یہ بڑا سیریس چیلنج ہے, مگر لیٹ می سے کہ ایک عام پرسیپشن بھی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جان بھی ہے کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں اور یہ پنکی سے بھی سامنے آئی بات, اور یہ سروائیو نہیں کر سکتے, یہ چل نہیں سکتے جب تک کہ پولیس کی سپورٹ یا پولیس کی کنائیونس اس میں حاصل نہیں ہو. وہ دوسرے ایریاز کے اندر تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کیا آپ کی پرفارمنس رہی, لیکن یہاں پر تو 100% آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ نارکوٹکس پیڈلرز کے, ڈرگ پیڈلرز کے, ڈرگ سپلائز کے, ڈرگ پرولیفریشن کے میں ملا ہوا نہ ہو. دیٹ از انیکسکیوزیبل. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اداروں کو 100% نہ صاف کریں, لیکن آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ جی کہ میرے ادارے کا آدمی ان کے ساتھ نہیں ملا ہو. بالکل 100% رائٹ. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی پولیس میں ہوئی ہے وہ شاید کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوئی. ہم نے اس وقت صرف ایسے نہیں کہ نچلی لیول کے آفیسرز سسپینڈ ہوئے, ڈسمس ہوئے, ان کے خلاف کرمنل چارجز انسٹیٹیوٹ ہوئی اور وہ دے آر لینگویشنگ ان دا پرزنس, ٹھیک ہے نا, جیل میں ہیں بیکاز آف دیز چارجز. لیکن ہائر لیول پہ بھی, ایس ایس پی لیول پہ بھی دی آفیسرز ہیو بن ریمووڈ اور ان کے خلاف بڑی سیریس ایلیگیشن پہ انکوائریز چل رہی ہیں. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے ہمیں اپنا گھر ان آرڈر کرنا ہے, اور اس کے لیے بہت ہی جس کو سنگ دلانہ قسم کی اکاؤنٹیبلٹی دیٹس مسٹ, اینڈ انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے مقابلے میں پولیس پہ جو الزامات لگتے تھے وہ پہلے سے کم ہوئے. لیٹ می اسپیک فار یو. بیسکلی جو ایک بڑا ایک مسئلہ ہے وہ بھی ایک عام شہری کا مسئلہ ہے کہ آپ گھوم رہے ہوتے ہیں کراچی میں تو اکراس دا بورڈ بہت زیادہ ہے, انٹیریئر کے اندر بھی ہے کہ جی ایک گاڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک پولیس کی موبائل جا رہی ہے, دوسری گاڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک پولیس کی موبائل جا رہی ہے. ایک شہری جو ہے وہ اس پہ بہت پریشان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے یہ ساری ریسورس جو ہے آپ کی استعمال ہونی چاہیے ٹو کامبیٹ کرائم, ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر, ٹو پروٹیکٹ لائف اینڈ ایسٹ آف پیپل. یہ سینکڑوں گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. میں نے چیک کیا, پتہ کیا, تو مجھے تو یہ کہا کہ یہ تقریباً 300 پولیس کی موبائل جو ہیں یہ 300 مختلف سو کالڈ جو ہے وی آئی پیز کے ساتھ ہیں, اور کوئی شاید 20-25 ہزار پولیس مین جو ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ اگر ڈپلوائے ہو جائیں تو یہ تو ایک گیم چینجنگ چیز ہو جائے گی نا. دیکھیے آپ کی اس میں کتنی ذمہ داری ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پولیس کا ایک بنیادی کام جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ, ایک عام شہری سے لے کے جو ہمارے دوز ہو آر ایٹ دا ہیمپس آف افیئر, جو کہ یہ نظام چلا رہے ہیں, جس میں ججز آ جاتے ہیں, جس میں ہمارے سیکٹریز ہیں, جس میں ہمارے ایگزیکٹو کے منسٹر صاحبان ہیں اور دوسرے ہیں, ان کی سیکیورٹی یہ ہمیشہ سے رہی پوری دنیا میں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں انہونی بات ہے. لیکن کوانٹم تو دیکھیں, ہاں کوانٹم میں اس لیے بتا دوں کہ اسلام آباد, یہ 26,000 لوگ آپ عوام کے لیے دے دیں. کراچی از سو واسٹ, اور اس میں اتنے محکمے موجود ہیں, صرف یہ نہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کے, فیڈرل گورنمنٹ کے اور دوسرے, کہ ان کے جو ہائر اپس ہیں ان کو سیکیورٹی. مجھے تو کسی نے بتایا کہ جوڈیشری کے کسی سینئر آفیسر کے پاس 52 پولیس والے ہیں. کیا اس قسم کی بھی صورتحال ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہر شہری کا مسئلہ ہے کہ یہ اگر ریسورسز, یہ مین, یہ گاڑیاں, یہ تمام جو پیرافرنیلیا ہے, یہ عام شہری کے حفاظت کے لیے استعمال ہو تو وہ کتنا فرق آ جائے. اس سلسلے میں صرف میں یہ بات کہوں گا کہ کیونکہ ہمارا ملک ایک ویو آف ٹیررزم سے نمبر رہا ہے. ہم تو پروگرام کر رہے ہیں کہ ٹیررزم نہیں ہو رہی ہے, اور یہاں پہ 300 لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ماضی کا کیری اوور ہے نا. دیکھیے ماضی کا کیری اوور ہے. کوئی وقت ایسا تھا کہ ہر ایک کی لائف ایٹ اسٹیک تھی. اللہ کے فضل سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس سال ہمارے
ٹوٹل ٹیررزم کے واقعات صرف 7 ہوئے ہیں, آدھا سال گزر چکا ہے, جبکہ پچھلے سال اللہ کے فضل سے, اور یہ بھی مائنر ہوئے ہیں, اور ان سب کو تقریباً ان میں سے 7 میں سے جب یہ ٹیررزم کم ہوا تھا تو یہ 300 گاڑیاں جو ہیں یہ آپ اس پہ سے 200 تو نکالتے ہیں. اس کا میرے خیال میں ایک وایا میڈیا ہے, پولیس کی سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہمیں وضع کرنا پڑے گا. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ سیکیورٹی بنیادی طور پہ ڈیلیگیٹ ہو جائے, جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی اپنی طرف, اس میں پولیس کے افسران جائیں اور اس کو کوآرڈینیٹ کریں. یہ ایک میری طرف سے ہے, جو میں نے ہوم منسٹر صاحب سے بھی ڈسکس کیا ہے, سی ایم صاحب سے تھوڑا ڈسکس کیا ہے, اور اس میں یہ ہوگا کہ اس ڈپارٹمنٹ کی اپنی سیکیورٹی, دیکھیں ابھی بینکس کی سیکیورٹی دیکھ لیں, کسی زمانے میں ہم پرووائڈ کرتے تھے, ہر بینک برانچ پہ 2 پولیس کانسٹیبل ہوتے تھے. آخر میں ہم نے کہا کہ جی وی کانٹ ڈو اٹ, کیونکہ پھر ہم نے وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر, اور اتنا پرائیویٹ سیکٹر اللہ کے فضل سے اس کی وجہ سے پھلا پھولا ہے کہ بہت سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا ہے. تو شاید مے بی ان دا فیوچر وی ورک آن دس ماڈل, جس میں ہم پولیس کے افسران کے ساتھ مل کے اور باقی جو پرائیویٹ سیکٹر سے پولیس ٹرینڈ اور پولیس یا دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی ٹرینڈ آفیسروں کے ساتھ ان کو دیں, کیونکہ ان کو سیکیورٹی تو بالکل ناپید ہے. دیکھیں ایک سینئر افسر, ایک سینئر فنکشنری آف دا اسٹیٹ, ایک جج, خدا نخواستہ اگر اس کو وہ ہٹ ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ سوسائٹی میں بھونچال آتا ہے. ہم نے وہ بھی افورڈ ہم نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ دا مین ٹائم اس کو اسٹریم لائن کرنے کی بالکل ضرورت ہے میرے خیال میں اس پہ. اور ایک اور چیز اگین جو ڈیفینیٹلی آپ رسپانسبل ہیں, کہ وہ یہ کہ جو وے ورلڈ ٹریفک ہے کراچی کا, جو کہ جس کا کہ کوئی وارث ہی نہیں ہے, ایسا دنیا میں کہیں اس طرح سے ٹریفک نہیں ہے جس انداز سے, یعنی کہ جہاں پہ ٹریفک لائٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, جہاں پر اس قسم کی کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں. تو یہ جو انٹروڈیوس کیا ای چلان والا سسٹم, چھوٹا تھا یہ تھا, مگر ایک اچھی ایک انکریجنگ, عام شہری نے اس کو بڑا پسند کیا. ہم نے اس میں پروگرام کیا ساری چیز, جماعت اسلامی نے اس کے خلاف بولا تھا, ہم نے اس کے حوالے سے بڑا شو کیا. تو یہ ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں, مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں 10 بجے سے جو ہے وہ پورٹ کا ٹریفک نکلتا ہے, کوئی دنیا کے شہر میں نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں ٹرالرز اور ٹینکرز اور یہ اور وہ شہر کی سڑکوں سے جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, کتنی بڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. دوسری جانب کہ کوئی تو رسپیکٹ آف لا ہونا, کہ بڑی بڑی روڈز پہ جو لوگ, یہ بالکل جو ایک عوام کی ایک طرح سے دکھتی رگ ہے, آپ نے اس کی بات کی ہے. دیکھیں وی ایز اے پولیس آفیسرز, جن کا بنیادی کام باقی لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس, کرائم کنٹرول کے ساتھ ٹریفک مینجمنٹ بھی ہے, تو ہم نے اس سلسلے میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بہت ہی اس پہ ڈیلیبریٹ کیا ہے. اس میں ایک جو آپ نے بات کی بالکل صحیح بات ہے, پوری دنیا میں ایکسپریس وے ہوتے ہیں پورٹ سے اور یہ جاتے ہیں. اس میں میں پہلے اسٹارٹ کروں گا خوش آئند بات سے, جو گورنمنٹ نے جو ابھی شارع بھٹو بنا ہے, اس کی ایک ایکسٹینشن جو ابھی منظور کی ہے تقریباً اتنے ہی پیسوں میں, جو کہ سیدھی پورٹ میں جائے گی, اور یہ ایلیویٹڈ روڈ ہے. یہ تو بنے گا, یہ ناردرن بائی پاس تو بنا ہوا ہے بھائی صاحب. اچھا, ٹریفک کو وہاں سے ناردرن بائی پاس, دیکھیے ایک تو ناردرن بائی پاس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیوچرسٹک ہے. یہ تقریباً 45 کلومیٹرز لمبا روڈ ہے اور یہ سنگل روڈ ہے. اس کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا تھا, کہ لکھ بھی چکے ہیں ہم اس میں, مجھ سے پہلے بھی آئی جی صاحب لکھے ہوئے, کہ اس کو برائے مہربانی ڈیول کیریج پہ کریں, کیونکہ اگر بہت ہیوی ٹریفک جو پورٹ کا ہے ہم اس پہ زبردستی بھی چلانا شروع کر دیں تو آگے باٹل نیکس آ جاتے ہیں, کیونکہ روڈ سنگل ہے اور وہ اس نہیں چل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ 45 کلومیٹر کیونکہ یہ لمبا ہے تو ٹرانسپورٹ والوں کا پیسہ, اس میں پیٹرول کا خرچہ زیادہ آتا ہے, تو وہ ڈسکریج کرتے ہیں, یعنی اس کے لیے ہمیں زبردستی کرنا پڑتا ہے. کچھ وہاں کے پرابلمس ہیں, اگر وہ پرابلم ہینڈل ہو جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ فیوچر میں یہ کراچی کی مین آرٹری بنے گی پورٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. لیکن فی الوقت جو گورنمنٹ نے ابھی, سندھ گورنمنٹ نے اور سی ایم صاحب انہوں نے پلان بنایا ہے, اور یہ 100% میں کہتا ہوں کہ اس سے 2 سالوں میں آپ دیکھیں گے جو اس کا ٹائم
لائن رکھی گئی ہے کمپلیشن کی، آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کافی حد تک کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ ریگولر ٹریفک کی بات ایلیویٹڈ جی اچھا ریگولر ٹریفک دیکھیں سگنل لائٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارا جو ٹرانسپورٹ مکس ہے اس میں موٹر سائیکل بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیے کراچی میں 6.5 ملین وہیکل سے تقریباً 3.7 ملین صرف موٹر سائیکلس ہیں، اور موٹر سائیکل انسیف اپنے نہ صرف کمیوٹر کے لیے ہوتا ہے، چلانے والے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ باقی گاڑیوں کے لیے. اور وہ جو جگہ یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ وہ کم جگہ لیتا ہے روڈ پہ، ایسی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک جگہ لیتا ہے کیونکہ اس کو ایک عام گاڑی کو اس سے ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے ورنہ ایکسیڈنٹ کا احتمال ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے پرابلم ہے. لیکن جیسے ہی یہ بسز ہماری ہیں پبلک ٹرانسپورٹ، ریڈ بسز، گرین بسز، وائٹ بسز جیسے آ رہے ہیں تو آپ دیکھا کہ اس میں بہتری ہے. یلو وغیرہ کا نام بھی نہ لیں. اچھا اس سے بہتری ہو جائے گی. ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا فی الحال جو ہم نے طریقہ کار رکھا ہے وہ ای چالان کا، دس از دا وے فارورڈ. فیوچر میں پولیسنگ وداؤٹ ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی. اور ٹیکنالوجی آپ نے دیکھا، آپ نے جس طرح کہا کہ ایک چھوٹے پیمانے پہ ایک محدود ایریا میں پولیس نے شروع کیا، تو آپ دیکھیں کہ پہلے سے نمبر جو ہیلمٹ پہنتے ہیں، جو سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں اور جو ون وے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، تو ان کی تعداد ہمارے پاس 50 کروڑ سے زیادہ صرف ہم چالان جمع کروا چکے ہیں. اور یہ دس از اے گڈ اسٹارٹ. ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی سیف سٹی کا فیز 2 ہے، اس میں کافی کیمراز لگنی ہیں، اس کے بعد فیز 3 ہے، اور ہم اپنے طور پہ بھی ٹریفک کی مینجمنٹ کے لیے کیمراز لگوا رہے ہیں. تو جیسے ہی لگے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی انفورسمنٹ اور زیادہ. کتنے آپ کنسرنڈ ہوتے ہیں جب آپ شہر میں دیکھتے ہیں کہ یہ سو کالڈ یہ ڈالے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے 6 ویپن والے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے ٹریفک کو مینس کر رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ دوڑ رہے ہیں، اور وہ صحیح کہا. دس از کتنا بڑا دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اور بالکل ٹرائبل ایریا لگتا ہے یہ ٹرائبل ایریا، بلکہ میرے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جی یہ پتھر کے دور کے لوگ ہیں. دیکھیے ایک تو جنرل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن سیکیورٹی کے آداب ہوتے ہیں، پروٹوکولز ہیں. آپ اندر بٹھا دیں ویپن کو، اس طرح فیملیز کو ڈسپلے آف ویپن سے نہ کریں، ہراس نہ کریں. گورنمنٹ کی بھی یہ پالیسی ہے. سی ایم صاحب تو اس بارے میں اور ایچ ایم صاحب بہت ہی ٹچی ہیں، اور ہم نے بہت سی گاڑیاں سرکاری افسروں کی بھی بند کی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور اس سے یہ جو کراچی پولیس کی سکسیس اسٹوریز میں ہے، آپ نے اس کو نہیں کیا. آپ آج اگر دیکھیں گے نمبر آف ڈالاز اور اس طرح کی، تو آپ کو بہت ہی ریئر نظر آئیں گے. ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن بتدریج تعداد کم ہوئی ہے کیونکہ ہم نے چالان جو کیا. سب سے بڑا درد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو جا رہا ہے اس نے آگے نمبر پلیٹ اور پیچھے نمبر پلیٹ پر ایک شیلڈ لگائی ہوئی ہے، اور وہ شہر پہ کسی دنیا کے شہر میں ہو، وہ انسٹنٹ آدمی سمیت اٹھا کے بند کر دے. صحیح ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ ہمارے پاس سیف سٹی میں تقریباً 6,500 منیمم 6,000 گاڑیوں کا ابھی تک ریکارڈ آ گیا ہے جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. کسی وجہ سے نمبر پلیٹ کو ٹیمپر کر رہے ہیں، نمبر پلیٹ اتار رہے ہیں، ایک لگا رہے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں سامنے لے کے ان کو ہم نے بلیک لسٹڈ وہیکلز میں ڈال دیا ہے. اور بلیک لسٹڈ وہیکل کے بارے میں اسٹیٹ پالیسی یہ ہے، سرکاری پالیسی یہ ہے کہ وہ جب بھی روکی جائے تو پھر اس کا چالان نہیں ہوگا، وہ کانفیسکیٹ ہوگی، اس پہ پرچہ ہوگا، کیونکہ آپ کرمنل نیگلیجنس کر رہے ہیں اور فراڈ کر رہے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، اور ان کو کافی تکلیف، ان کے ڈرائیور بھی اندر جا سکتا ہے جیل میں، اور وہ گاڑی بھی ڈیٹین رہے گی کافی عرصہ تک، تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی. تو میں تو چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کی توسط سے بتا دوں کہ جی یہ ان گاڑیوں کا ریکارڈ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ آپ کی گاڑی کسی ناکے پہ بند نہ ہو جائے، اور پھر آپ کو یا تو اگر آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے، اور ساتھ ہی میں آپ کی گاڑی بھی کافی اللہ کرے کہ یہ کام شروع ہو جائے. اینڈ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ واٹس دا وے فارورڈ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ آپ کے حالات اور شہر کے حالات اور پروونس کے حالات میں سب سے بڑی تبدیلی
کیونکہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی کہ سندھ جو ہے یہ محفوظ ترین پروونس ہے، کراچی جو ہے وہ محفوظ ترین شہر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، میں پہلے بات کروں گا کہ جو فیوچر ہے پولیسنگ کا ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، اور ٹیکنالوجی بھی جتنی زیادہ فیس لیس ہم کریں گے اتنی زیادہ کریڈیبلٹی ہماری بڑھے گی، کیونکہ جب کیمرہ میں کسی کو تصویر آ جاتی ہے اور وائلیشن آ جاتی ہے تو اس کے بعد تو اوپن اینڈ شٹ ہے، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ صرف ای چالان میں ہم اس پہ کام نہیں کرے، دوسری بہت سی چیزوں میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ آگے چل کے بہت سے کرائم جو ہوائی فائرنگ آپ کرتے ہیں شادیوں پہ اور جس کی وجہ سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، یا اس طرح کی ڈسپلے آف ویپن ہے جو آپ رکھیں گے، آپ کی تصویر آ جائے گی اور آپ کے گھر پہ آپ کو وہ مل جائے گا چالان کہ وائلیشن کا ٹکٹ کہ اتنے پیسے 20,000 سرکاری خزانے میں جمع کرا دیں ورنہ آپ کی گاڑی بلیک لسٹڈ ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو ہم انڈکشن آف ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں، اس میں بہت سی ایپس بنا دیے ہیں، پولیس کا پورا ریکارڈ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، اور جو پورا پیرافرنیلیا ہے، ایون چیکنگ پوائنٹس بھی ہوگا نا، وہ تلاش بیسڈ ہوگا، دیٹ ول بی کمپیوٹر بیسڈ، اور آگے چل کے اے آئی بیسڈ کیمراز ہوں گی جو کریں گی تاکہ ہیومن انٹرونشن کم سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا فیوچر۔ اب اس فیوچر کے لیے ہم اپنی پولیس فورس کو رکھنا ہے آگے، اور پولیس فورس تو اسی لیے پولیس فورس میں آفیسر لیول جو گریجویٹس ہیں، آئی ٹی کے بارے میں جان پہچان، ان کی نالج ہے، وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو ان کی تعداد کو ہم نے بڑھانا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس شاید آپ کے لیے بھی انفارمیشن یہ بہت ہی ایک شوق ہو کہ جو این جی اوز جن کو نان گزٹڈ آفیسر کہتے ہیں، اے ایس آئی، سب انسپکٹر، انسپکٹر، اور یہ جو زیادہ تر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، اس پہ پھر اوپر سے 3% ہم سپروائزری افسر ہیں جو ڈی ایس پی اینڈ ابو ہوتے ہیں، وہ بہت ہی محدود ہوتے ہیں۔ تو یہ 12% یہ زیادہ تر گریجویٹس ہوتے ہیں، سوائے وہ کہ کچھ رینک سے آتے ہیں، اور وہ پڑھے لکھے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کی کیپیسٹی ٹو ٹرین بہت اچھی ہے۔ ہم اس تعداد کو فیوچر کے لیے، جس طرح میں نے کہا انڈکشن آف ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ نتھی جو چیز ہوگی وہ اسٹرکچرل ریفارم ہوگا کہ ان کی تعداد کو ہم بڑھائیں گے۔ ان کی تعداد کو جیسے ہم بڑھائیں گے تو پولیس کا رویہ، آپ کے تھانے کا جو بیہیویئر ہے، جو تھانہ کلچر آپ جس سے، اور ہم آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پرانا جو کنسیپشن ہے، جو پرسیپشن ہے، اس کو ہم شیٹر کریں، ختم کریں، تاکہ یہ ایک ویلکم اسپیس ہو کسی کے لیے، تو وہ سب ہو جائے گا جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ریسٹرکچر کرنا پولیس کو گورنمنٹ کی ظاہر ہے، یہ پالیسی ڈیسیژن ہے، الٹیمیٹلی گورنمنٹ اس میں کر رہی ہے، اور میں نے کافی ڈسکشن کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس میں ابھی دیکھیں کہ 2000 انویسٹیگیٹر گورنمنٹ نے اے ایس آئیز کی اجازت دے دی ہے، تو 2000 فریش بلڈ گریجویٹس، یہ جب اے ایس آئیز آئیں گے ہمارے پاس تو آپ کی انویسٹیگیشن پورا سسٹم کافی حد تک چینج ہو جائے گا۔ تو دس از واٹ وی آر ورکنگ ان، اور اس کے ساتھ ہی اکاؤنٹیبلٹی، کہ رزلٹ اورینٹیڈ پولیس ہو، بٹ ایٹ فیوچر کی جو پولیس فورس ہو نہ صرف رزلٹ اورینٹیڈ ہو بلکہ ہیومن رائٹس، لا، اور اس پہ پہلے خود پاسداری کرنا سیکھے۔ تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں رکھ کے اور جو گورنمنٹ کی ڈائریکشن اور پالیسی ہے اس پہ چلیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح بہت سی آپ نے فیلڈز خود گنوائیں، اس میں بہتری لائیں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ سندھ پولیس ان چیزوں میں بھی بہتری لائے۔ انشاءاللہ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب جاوید اعلیٰ موڈو، انسپکٹر جنرل پولیس سندھ ہمارے ساتھ تھے۔ اور یہ جو ہم نے آج گفتگو کی ہے، اس میں جس قسم کے ہم نے فیوچر اورینٹڈ بھی بات کی ہے، چیلنجز کی بھی بات کی ہے، ہم اس کو ریویو کریں گے تقریباً 1 سال کے اندر۔ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو آئی جی صاحب اگین، اور ہم اس چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر ہم اس کو ایگزامن کریں گے کہ کن کن چیزوں میں بہتری ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اور کتنے وعدے جو ہیں وہ پورے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ اللہ سے۔